قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیں اور قسم نہ اٹھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، کیونکہ حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا لی تھی میں اب اس کو وظیفہ نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کوئی ایسی قسم اٹھا لی جائے، آپ کھانا کہتے ہیں قسم کھا لی، آپ نے قسم اٹھا لی، تو ایسا کام جو جائز ہے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس قسم کو توڑنا چاہیے۔ قسم کو توڑنے کا کیا ہے کہ وہ قسم توڑیں، جائز کام کے لیے کھائی ہے تو پھر توبہ بھی کریں، غریب ہیں 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 3 روزے رکھیں، ورنہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دیں، یہ اس کا کفارہ، یعنی جو آپ نے قسم اٹھا لی اور اب اس کو آپ توڑ رہے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، تمام مسلمان پاک دامن عورتیں، وہ سب کے کسی پاک دامن پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، ادھر ادھر سے سن کے بات کر دی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بے گناہ مومنہ کو، ایسی عورت جو بے گناہ ہے، اس کو تہمت لگانا گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی زبان دے گا، کس کو؟ ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہاتھ پاؤں جو کچھ کیا ہے اس کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے تفسیروں میں حدیث کی شروح میں یہ ملتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا، پڑھ، وہ پڑھے گا اور کہے گا یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا، میں نے نہیں کیا یہ۔ تو اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے اور گواہی دیں گے، بتائیں گے کہ وہ گناہ اسی نے کیا۔ جس کو آج کل آپ ویڈیو رپورٹ کہتے ہیں، منظر کشی دکھانا،
اس بندے کو دنیا کا وہی منظر دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا، پوچھا جائے گا دیکھ یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام پڑھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہاتھ گواہی دیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ یہ گواہی تو دیں گے نا، یا اللہ تیرے نبی کا نام چومتا تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ جب سلام پڑھا جاتا تھا ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری یہ گواہی ہاتھ پاؤں جب دیں گے تو واضح ہوگا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ غلط اونچی نہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے تھوڑی سی تفصیل رکھی ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سینے پر جہنم کے چابک کوڑے پڑیں گے، اس سے جو آواز اٹھے گی وہ تمام دوزخ والے سنیں گے۔ اس سے وہ لوگ مراد جو لوگوں کے عیب بیان کرتے پھرتے ہیں اور ان کے پردے کھولتے ہیں اور ان کی برائیاں پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس اتنا بہت سا ٹائم ہے کہ آپ لوگوں کے عیب پھیلائیں، ان کی باتیں کریں، توبہ استغفار کرنے کا ٹائم نہیں، درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں، نیکی کرنے کا ٹائم نہیں، مگر لوگوں کی باتیں پھیلانے کا ٹائم ہے، بھلے ان کی آپ نے تحقیق کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایک انسانی معاشرہ پرامن کب رہے گا؟ جب ایک دوسرے کی عزت محفوظ ہوگی، اور جب عزت محفوظ نہیں تو بتائیے معاشرے میں امن رہے گا، خوشحالی رہے گی؟ ایک طرف شکایتیں کرتے ہیں جی بندش ہو گئی، برکت نہیں رہی، کاروبار کم ہو گیا، دوسری طرف وہی کام کر رہے ہیں جو بندش کا سبب بنتے ہیں، جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو برکت کو دور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کا صرف ایک کلمہ، ایک جملہ پھیلاتا ہے، حالانکہ وہ اس برائی سے پاک، یعنی جس کی برائی کر رہا ہے اس میں وہ برائی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس شخص کی برائی کر کے دنیا میں اس کو رسوا کرے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہو، تو اللہ چاہے تو ایسے بدبخت کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ یعنی جس شخص میں برائی نہیں، اس کے بارے میں برائی کر کے اس کو رسوا کرنا چاہے کوئی، تو ایسا شخص جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ سوچئے، غور کیجئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ہستی جو نبی پاک کی زوجہ محترمہ، تو اہل ایمان کو
کوئی شک نہیں تھا۔ ایمان کی شان کیا ہے؟ حضور نے تو فرمایا مومن تمام مل کر ایک دیوار کی طرح کہ ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اس دیوار کو پختہ کرتی ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ آپس میں محبت اور رحم و کرم میں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم درد میں بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان کیسے ہیں یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ وہاں کے میں نے آپ کو 3 طبقے بتا دیے تھے، ان کا حال بھی بتا دیا۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں مسلمان سوسائٹی کے حوالے سے کیسے ہیں؟ ہمیں معمولی سا عیب کسی کا سننے کو مل جائے تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی بڑی سے بڑی بات کو بھی چھپانا چاہیں گے، دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اچھالنا چاہیں گے۔ اب میں پھر یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک وہ بات ہے جس سے معاشرے میں دوسروں کو خرابی پہنچ سکتی ہے، یا ایمان کی بات، مثلا عقیدے کی خرابی کی بات ہے، وہ ضرور کی جائے گی تاکہ دوسرے کہیں اس کو اپنا نہ لیں، یا ایسی بری عادت کہ اس کے پھیلنے سے معاشرہ بگڑ جائے، وہ بات کی جائے گی۔ مگر ہم تو چھوٹی چھوٹی بات بھی رشتہ داروں کی ہو، بھائی کی ہو، دوستوں کی ہو، پھیلا لیں، اور اس کا پتہ ہے نہیں ہے پھیلاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ تو اگر وہ بات سچی بھی ہے تو پھر اس کی نوعیت دیکھو کہ وہ پھیلا کر دوسروں کو برائی سے روکنا ہے یا اس شخص کو بدنام کر کے رسوا کرنا ہے، دونوں کا جائزہ لو۔ تو زبان قابو میں رہے تو بہت سی مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ خود دعوت دیتے ہیں کہ کیونکہ انسان پر 90% سے زیادہ آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ کھول دی آپ نے، بول دیا جو کچھ بولنا ہے، توبہ نہیں کر رہے، جھجک آ گئی، انا آ گئی، کوئی اور چیز آڑے آ گئی، توبہ نہیں کر رہے ہیں، نتیجے میں وہ گناہ آپ کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے کہا اولاد آدم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہیں جیسے جسم کے اعضاء، کیونکہ تخلیق ایک ہی جوہر ہیں۔ جب ایک حصے کو جسم کے تکلیف کوئی پہنچاتا ہے تو دوسرے اعضاء کو آرام نہیں رہتا۔ تو جب تو دوسروں کے دکھ سے بے خبر ہے تو تو اس لائق نہیں کہ تیرا نام آدمی ہو، تو آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اہل اسلام آپس میں، اہل ایمان آپس میں خیر اور بھلائی والے ہونے چاہیے، اور ہمیں کسی فتنے کو راہ نہیں دینی چاہیے۔ اب حضرت عائشہ کا معاملہ وہ بڑا نازک، تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کو گالی دینے والے کو قیامت میں اللہ تعالی عام مخلوق میں سزا دے گا۔ کتنی رسوائی ہوگی، 2 آدمیوں کے سامنے آپ کا کوئی ذکر کر دے کسی آپ کی غلطی کوتاہی کا، کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کتنی رسوائی محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ شیطان طرح طرح سے ہم لوگوں کو خراب کرتا ہے۔